ایک قدیم گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں اپنی پرسکون فضا، لہلہاتے کھیتوں اور ندی کے میٹھے پانی کے لیے مشہور تھا۔ لیکن گاؤں والوں کی زندگی آسان نہ تھی۔ غربت، محرومی اور ناانصافی نے ان کے دن سیاہ کر رکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ دن رات کھیتوں میں کام کرتے، مگر ان کی محنت کا پھل ایک شخص چھین لیتا جس کا نام زمیندار حاکم خان تھا۔ حاکم خان گاؤں کا سب سے بڑا جاگیردار تھا۔ وہ ظالم، خودغرض اور دولت کا پجاری تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کانپ جاتے۔ اس کی حویلی گاؤں کے بیچوں بیچ تھی، اونچی دیواروں والی، جہاں اندر اتنی روشنی تھی کہ جگمگاتی، مگر گاؤں کے گھر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نور پور کے لوگوں میں ایک لڑکا ریحان تھا۔ ریحان ایک یتیم بچہ تھا، مگر دل کا بہت بہادر۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی روشنی اور دل میں امید کا چراغ جلتا رہتا۔ وہ اکثر ندی کنارے بیٹھ کر سوچا کرتا، آخر کب تک یہ ظالم ظلم کرے گا؟ کیا ہمارے گاؤں کے نصیب کبھی بدلیں گے نہیں؟ ریحان پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر ہوشیار بہت تھا۔ وہ گاؤں کے بیچوں بیچ لڑکوں کو اکٹھا کر لیتا اور انہیں کہانیاں سناتا، بہادری کی، حق کے لیے کھڑے ہونے کی اور سچائی کی جیت کی۔ بچے اس سے متاثر ہوتے، مگر بڑے لوگ ڈرتے اور کہتے، بیٹا یہ باتیں مت کیا کر، حاکم خان کو خبر لگ گئی تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ ریحان خاموش ہو جاتا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بڑا واقعہ ہوا۔ ایک غریب کسان بابا کریم نے اپنا قرض نہ چکایا تو حاکم خان نے اس کی زمین ہڑپ کر لی۔ بوڑھا کسان چیختا رہا، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، تم اسے نہیں لے سکتے۔ مگر حاکم خان نے ہنستے ہوئے کہا، ہا 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 ہا، یہی قانون ہے نور پور کا، جو کمزور ہے وہ ہارتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ریحان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اگر ہم سب مل کر جائیں تو یہ ظالم ظلم نہیں کر سکے گا۔ چراغ تلے اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن روشنی ضرور پھیلے گی۔ ریحان نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں وہاں اس کے چند دوست حاکم خان کی حویلی کے قریب گئے۔ انہوں نے وہاں چھپ کر دیکھا کہ اندر روز سونا چاندی کے صندوق بھرے رہتے ہیں، کیسے ڈھول باجے بجتے ہیں اور ضیافتیں سجتی ہیں۔ یہ دولت ہماری محنت کی ہے، ہمیں اسے واپس لینا ہوگا، مگر لڑائی بندوق سے نہیں، عقل اور اتحاد سے ہوگی۔ ریحان نے گاؤں والوں کو خفیہ طور پر اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پہلے تو لوگ ڈرے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب ایک جیسے دکھ سہ رہے ہیں تو ان کے دل میں بہت امید جاگی اٹھی۔ ریحان کہتا، ہم سب اگر ایک آواز ہو جائیں تو حاکم خان کی دیواروں خود گر جائیں گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے میلے کے دن جب پورے گاؤں کو حویلی میں بلایا جائے گا، وہ سب مل کر حاکم خان کا سامنا کریں گے۔ میلے کے دن حاکم خان اپنی بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ گاؤں والے ہمیشہ کی طرح دبے دبے قدموں سے سامنے گئے، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ ریحان سب کے آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، حاکم خان، ہم تیرے غلام نہیں، یہ کھیت ہمارے ہیں، یہ محنت ہماری ہے اور یہ زمین ہماری ہے، اب ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ یہ سن کر پورا مجمع گونج اٹھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب چیخنے لگے، ہمارا حق، ہمارا حق۔ حاکم خان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ دیا، مگر گاؤں والے اب ڈرنے والے نہ تھے۔ انہوں نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں خوف کے بجائے روشنی محسوس کی۔ گاؤں والوں نے مل کر حاکم خان کو گھیر لیا اور وہ گرایا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ حاکم خان نے کہا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ ریحان آگے بڑھا اور بولا، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ تم ظالم ہو اور ظلم کرتے ہو، اور ظلم زیادہ دن نہیں چل سکتا۔
چراغ تلے اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ آج نورپور آزاد ہے، لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ حاکم خان کی حویلی کی روشنی اب سب کے گھروں میں پہنچی۔ وہ دولت جو صدیوں سے بند صندوقوں میں قید تھی، اب گاؤں کے لوگ آنے لگے۔ اسکول بنے، کنویں کھدے اور کھیتوں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ ریحان اب گاؤں کا ہیرو تھا، مگر وہ کہتا، ہیرو میں نہیں، ہم سب ہیں۔ جب تک ہم متحد رہیں گے، کوئی ظالم ہمیں